السلام علیکم دوستو، G24 ڈیلی میں خوش آمدید۔ سر گنگا رام کے آباء و اجداد کا تعلق اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے تھا، مگر 19ویں صدی کی چوتھی دہائی کے لگ بھگ وہ ستلج پار کر کے صوبہ پنجاب میں آباد ہو گئے تھے، جہاں سکھوں کی حکومت تھی۔ مگر بہت جلد انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم اس صوبے تک بھی آن پہنچے اور یہ صوبہ بھی انگریزوں کی تسلط میں آ گیا۔ اس خاندان کے ایک فرد دولت رام نے نئے ماحول میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اپنی پروکار شخصیت اور تعلیم کی بدولت پولیس کے محکمے میں جونیئر انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ دولت رام نے شادی رچا لی اور مانگٹا والا میں آباد ہو گیا۔ یہ ایک اہم مقام تھا اور یہاں تعیناتی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ اسی دوران دولت رام کی ملاقات ایک سادھو سے ہوئی۔ دولت رام کو اس کی شخصیت میں بڑی کشش نظر آئی اور سادھو نے اسے دعا دی کہ وہ واہے گرو تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ اپنے دور میں وہی کچھ کر دکھائے گا جو وکرمادتیہ نے اپنے دور میں کیا تھا۔ 1851 کا سن تھا اور تاریخ تھی 13 اپریل، جب اس کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس دن سکھوں میں بیساکھی کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ دولت رام نے اپنے بیٹے کا نام گنگا رام رکھا۔ کچھ عرصے بعد ایک پولیس مقابلے میں دولت رام نے کچھ ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے دولت رام کو دھمکی دی کہ اگر اس نے گرفتار شدگان کو رہا نہ کیا تو وہ اسے بیوی بچے سمیت قتل کر دیں گے۔ دولت رام نے فیصلہ کیا کہ اب اسے مانگٹا والا چھوڑ دینا چاہیے، چنانچہ راتوں رات اپنے بیوی بچے کو لے کر امرتسر پہنچ گیا۔ امرتسر میں دولت رام کو دوبارہ ملازمت مل گئی۔ گنگا رام کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ دولت رام نے فیصلہ کیا کہ گنگا رام کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا جائے، جہاں نیا قائم ہونے والا گورنمنٹ کالج تعلیم کے شعبے میں شہرت حاصل کر رہا تھا۔ 1869 میں گنگا رام کو گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم بنا دیا گیا۔ اسی دوران چند ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے گنگا رام کی سوچ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن کنویں میں گر پڑے۔ اتفاقاً کسی شخص نے انہیں کنویں میں گرتا ہوا دیکھ لیا اور یوں انہیں بچا لیا گیا۔ گنگا رام نے اس حادثے کو الہامی اشارے سے تعبیر کیا اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بچایا گیا ہے اور انہیں دنیا میں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک دن اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے کے لیے اس کے دفتر گئے۔ ان کے یہ رشتہ دار ایگزیکٹو انجینئر لاہور کے دفتر میں ملازم تھے۔ گنگا رام تھوڑی دیر تو فرش میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، مگر پھر وہ فرش سے اٹھے اور ایگزیکٹو انجینئر کی کرسی پر جا بیٹھے۔ گنگا رام کے رشتہ دار دفتر میں داخل ہوئے تو گنگا رام کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر ان پر سخت خفا ہوئے اور انہیں کرسی خالی کرنے کا حکم دیا۔ گنگا رام نے عہد کیا اور گرو سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کرسی کے لیے کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میں ایک دن اس کرسی کو سنبھال لوں گا اور اس کرسی پر اپنے حق کو ثابت کروں گا۔ نہ جانے یہ قبولیت کی کون سی گھڑی تھی کہ بعد میں گنگا رام 12 سال تک مسلسل اس کرسی پر بیٹھے رہے۔ گورنمنٹ کالج سے انٹر کرنے کے بعد گنگا رام روکھڑی چلے گئے، جہاں انہیں 50 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ ہندوستان کے پہلے انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس کالج کے پرنسپل نے گنگا رام کو غیر معمولی طور پر ذہین طالب علم قرار دیا اور ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ 1873 میں گنگا رام نے گولڈ میڈل کے ساتھ انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا اور لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر فائز ہو کر لاہور چلے آئے، اور اب ان کی تنخواہ 150 روپے ماہانہ تھی۔ ان کی پوسٹنگ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوتی رہی۔ ان شہروں میں گرداسپور، امرتسر اور ڈیرہ غازی خان کے نام شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں گنگا رام کی ملاقات ضلع کے ڈپٹی کمشنر سر رابرٹ سینڈمین سے ہوئی، جو بہت جلد گنگا رام کی صلاحیتوں کے محترف بن گئے۔ سر رابرٹ سینڈمین نے گنگا رام کو انجینئرنگ کے شعبے کے علاوہ دیگر خدمات کے لیے بھی موزوں و مناسب جانا اور انہیں واٹر ورکس اور ڈرینیج کے شعبے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ وطن واپسی پر حکومت ہند نے گنگا رام کو پشاور میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ بعد ازاں انہیں امبالہ، کرنال اور گوجرانوالہ میں بھی ایسے ہی منصوبوں کی تکمیل کے مواقع ملے۔ 2 ہی برس بعد وہ لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر بنا دیے گئے۔ یہ وہی عہدہ تھا جس کی کرسی پر بیٹھنے پر ان کے ایک رشتہ دار نے انہیں برا بلا کہا تھا۔ اب گنگا رام کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔
حکومت پنجاب کی سرپرستی کی وجہ سے سر گنگا رام نے ایک جانب لاہور کو جدید نوآبادیاتی فن تعمیر سے متعارف کروایا اور پوری مال روڈ کو شاندار عمارتوں سے بھر دیا۔ لاہور کے مال روڈ کی بیشتر عمارات لاہور ہائی کورٹ، جی پی او، عجائب گھر، نیشنل کالج آف آرٹس، کیتھیڈرل اسکول، ایچسن کالج، دیال سنگھ مینشن اور گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ انہی سر گنگا رام کی بنوائی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور کی کیمسٹری لیبارٹری، نیو ہاسپٹل کا ایلبرٹ وکٹر وارڈ، لیڈی میکلیگن ہائی اسکول، لیڈی مینارڈ اسکول آف انڈسٹریل ٹریننگ، راوی روڈ کا وادیہ آشرم اور چند دیگر عمارتیں بھی انہی کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے 1920 کی دہائی میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی پلاننگ کی اور انہی نے مال روڈ کو درختوں سے ٹھنڈک عطا کی، جس کی وجہ سے آج بھی پرانے لاہور مال روڈ کو ٹھنڈی سڑکیں کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب بھر میں زمین کی سیرابی کے لیے متعدد منصوبے تیار کیے اور ہزاروں ایکڑ پر پھیلی خشک زمینیں سونا اگلنے لگیں۔ انہوں نے نہر کے پانی کو بلندی تک لے جانے کے لیے پہلی مرتبہ بجلی سے چلنے والی موٹریں استعمال کیں۔ گنگا رام کے اس منصوبے کی بدولت 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی، جو اس وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی زرعی اراضی تھی۔ حکومت ہند نے گنگا رام کو رائے بہادر کے خطاب سے سرفراز کیا۔ ان کے کارناموں کا سفر مزید جاری رہتا، مگر 1903 میں انہوں نے سرکاری نوکری سے سبکدوشی اختیار کی۔ وہ چند برس حکومت پٹیالہ کے ساتھ ملازم رہے، جہاں انہوں نے کئی فلاحی منصوبے پایۂ تکمیل کو پہنچائے، مگر وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر عوام کی فلاح کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ چند ہی برس بعد وہ واپس لاہور آ گئے۔ اب ان کا بیٹا سیوک رام بھی ان کے ساتھ دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ گنگا رام نے اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ضلع لائل پور میں 500 ایکڑ زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا، جسے گنگا پور کا نام دیا گیا۔ گنگا پور میں ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے گئے۔ فصلوں، سبزیوں اور چارے کی پیداوار کے لیے آب و ہوا کے مطابق مقامی اور غیر ملکی بیجوں کی معیار پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے متعدد زرعی ممالک کے دورے کیے اور انگریزی، فرانسیسی اور کینیڈین گندم ایک ساتھ کاشت کرنے کا تجربہ بھی کیا۔ سبزیوں، پھلوں کے بیجوں کی پیوند کاری سے ان کی کاشت میں بھی اضافہ ممکن ہوا اور کچھ نئے قسم کے پھل بھی وجود میں آئے۔ اس تجربہ گاہ میں افزائش حیوانات کے شعبے میں بھی نہایت مفید نتائج برآمد ہوئے۔ گنگا پور ہندوستان کا پہلا فارم تھا جہاں پر زرعی مشینری استعمال ہوئی تھی۔ یہاں بوائی سے زمین کی تیاری اور کٹائی تک اور باغبانی کے جدید طریقوں سے آلات تیار کیے جاتے تھے۔ یہ مقام قریب ترین ریلوے اسٹیشن سے 2 میل دور تھا۔ گنگا رام نے اسے ریلوے اسٹیشن سے جوڑنے کے لیے 2 فٹ چوڑی پٹری ڈالی، جس پر 4 ٹرالیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر درمیانے سائز کے گھوڑوں کے ذریعے کھینچا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود یہ گھوڑا ٹرین آج بھی زیر استعمال ہے۔ سر گنگا رام بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کی ضرورت کے قائل تھے۔ اس وقت ہندوستان بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بیوہ عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک خیراتی ٹرسٹ رجسٹر کرایا اور اسے پہلے پنجاب ویڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا نام دیا، جس کے بعد بہت جلد ہندوستان بھر میں وسیع ہو گیا اور اسے پنجاب کی بجائے آل انڈیا ویڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا نام دے دیا گیا۔ اس ایسوسی ایشن کے ذریعے چند ہی برس میں ہزاروں بیواؤں کی شادیاں ہوئیں اور وہ از سر نو زندگی گزارنے لگیں۔ جن بیوہ عورتوں کی شادی نہ ہو پاتی، ان کی فلاح کے لیے گنگا رام نے ویڈو ہوم اسکیم پیش کی، جہاں انہیں تربیت دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا جاتا۔ اس تسلسل میں انہوں نے لاہور میں ایک انڈسٹریل اسکول بھی قائم کیا اور یہ اہتمام بھی کیا کہ اس انڈسٹریل اسکول کے تحت تیار ہونے والے مصنوعات گنگا رام ٹرسٹ کے زیر اہتمام انڈسٹریل شاپ کے ذریعے فروخت کیے جائیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کسی دوسرے کو دے دے تو میں پہلا شخص ہوتا جو اپنی زندگی کے قیمتی سال سر گنگا رام کو دے دیتا، تاکہ وہ طویل عمر تک زندہ رہیں اور بھارت کی مجبور خواتین کی فلاح کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ 1922 میں گنگا رام کو سر کا خطاب عطا ہوا۔ اگلے برس انہوں نے اپنے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا، جسے چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے
انہوں نے بڑی رقوم عطیہ کیں اور اپنی کئی ذاتی عالیشان عمارتیں اور جائیداد ٹرسٹ کے حوالے کی، جس کی آمدنی سے یہ ٹرسٹ مسلسل چلتا رہا۔ 1921 میں سر گنگا رام نے لاہور کے وسط میں ایک زمین خریدی تھی جہاں انہوں نے ایک خیراتی ڈسپنسری قائم کی تھی۔ گنگا رام ٹرسٹ قائم ہوا تو انہوں نے اس ڈسپنسری کو ایک ہاسپٹل کا درجہ دے دیا جو صوبے کا سب سے بڑا خیراتی ہاسپٹل بن گیا۔ اب بھی اسے میو ہاسپٹل کے بعد لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل کے زیر اہتمام لڑکیوں کا ایک میڈیکل کالج بھی قائم کیا گیا جو قیام پاکستان کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج بن گیا۔ سر گنگا رام نوجوانوں کے لیے تجارت کو بہت اہم تصور کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کامرس کالج کا منصوبہ پیش کیا۔ جب یہ منصوبہ حکومت تک پہنچا تو اس نے یہ کہہ کر جان چھڑانی چاہی کہ منصوبہ تو بہت اچھا ہے مگر ہمارے پاس اس کے لیے زمین اور عمارت موجود نہیں۔ گنگا رام اسی جواب کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک گھر اس مقصد کے لیے پیش کر دیا جہاں آج ہیلے کالج آف کامرس موجود ہے۔ 1925 میں سر گنگا رام نے دیوان کھیم چند کی مدد سے ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہائشی اسکیم کی بنیاد ڈالی جو اس وقت بھی لاہور کی بہترین رہائشی کالونی سمجھی جاتی ہے۔ اسی برس وہ امپیریل بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے پر بھی فائز کیے گئے۔ 1927 میں سر گنگا رام رائے ایگریکلچر کمیشن کے ممبر کے طور پر انگلستان گئے ہوئے تھے جہاں دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور بالآخر 10 جولائی 1927 کو لندن ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی آخری رسومات لندن ہی میں ادا کی گئیں۔ گنگا رام کی راکھ ہندوستان لائی گئی جہاں آدھی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی اور باقی آدھی راکھ لاہور میں راوی روڈ پر معذور مردوں اور عمر رسیدہ عورتوں کے لیے قائم کیے گئے آشرموں کے درمیان ایک میدان میں دفن کر دی گئی جہاں سنگ مرمر کی ایک سمادھی تعمیر کی گئی۔ یہ سمادھی آج بھی موجود ہے اور اہل لاہور کو گنگا رام کی یاد دلاتی ہے۔ اردو کے ممتاز ادیب مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں گنگا رام کے بارے میں ایک تفصیلی باب فادر آف لاہور کے نام سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کا لاہور اسی ایک شخص کی ناقابل یقین کوششوں سے وجود میں آیا۔ گنگا رام اپنے کارناموں اور دنیاوی بلائی کے حوالے سے ایک داستانوی کردار لگتا ہے۔ ان کی موت پر گورنر پنجاب نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بہادر ہیرو کی مانند ہے، ہمیشہ ہر چیز کو تسخیر کر لیتا تھا، وہ ایک صوفی کی مانند اپنی دولت لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس